بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء. واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وأوحى ربك إلى النحل أن اتخذي من الجبال بيوتا ومن الشجر ومما يعرشون. معزز سامعین کرام، حاضرین جمعہ، اسلامی بھائیوں، اللہ عز و جل کا شکر و احسان ہے کہ اس نے ہمیں اور آپ کو راہ راست پر گامزن رکھا ہے. درود و سلام نازل ہوں احمد مصطفیٰ محمد مجتبیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر. اللہ نے کئی انداز میں، کئی طریقے سے اور کئی دلیلوں سے ہمیں اور آپ کو اپنی قدرت اور عظمت کے بارے میں بتلایا ہے. قرآن کریم کا مطالعہ کرنے والے، پڑھنے والے جانتے ہوں گے کہ قرآن میں اللہ تعالیٰ کئی طرح کے جانوروں، کیڑے مکوڑوں کا بھی تذکرہ فرمایا ہے اور ان کی عجیب و غریب خلقت کے باوجود عوام الناس کے لیے فائدہ مند ہونے کا تذکرہ فرمایا ہے. انہی کیڑے مکوڑوں میں سے شہد کی مکھی کا تذکرہ بھی اللہ نے قرآن میں کیا ہے. بلکہ قرآن میں ایک سورت ہی ہے، سورۃ النحل. نحل کا معنی ہی ہوتا ہے مدھو مکھی. اس کے نام پہ پوری سورت ہی اللہ رب العالمین نے اتاری ہے. 16 نمبر سورت کا ہے. قرآن آپ جب پڑھیں گے تو یہ سورت آپ کو ملے گی. ایسا نہیں ہے کہ پوری سورت میں اللہ نے شہد کی مکھی ہی کے بارے میں بتایا ہے، بلکہ اس سورت کی 2 آیتوں میں اللہ نے شہد کی مکھی کا ذکر کیا ہے اور باقی سورت اللہ کی توحید، وحدانیت، قدرت سے بھری ہوئی ہے. سورہ نحل آیت نمبر 68 اور 69 اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وَأَوْحَى رَبُّكَ إِلَى النَّحْلِ أَنِ اتَّخِذِي مِنَ الْجِبَالِ بُيُوتًا. اے قرآن کے پڑھنے والوں، اے میرے محبوب پیغمبر، اللہ نے ان سب کو مخاطب کیا. آپ جب قرآن پڑھیں گے تو اللہ آپ کو بھی مخاطب کر رہا ہے. اللہ نے ارشاد فرمایا تمہارے رب نے
شہد کی مکھی کی طرف الہام کیا، اس کے دل میں یہ بات ڈالی، ان اتخذی من الجبال بیوتا، کہ یہ چھوٹی سی مخلوق، یہ شہد کی مکھی پہاڑوں میں اپنا گھر بنائے، ومن الشجر ومما یعرشون، درختوں میں اپنا گھر بنائے، اور لوگ جو اپنے رہنے کے لیے گھر بناتے ہیں اس میں اپنا گھر بنائے۔ ثم کلی من کل الثمرات، پھر اللہ نے اس شہد کی مکھی کے اندر الہام فرمایا، دل میں یہ بات ڈالی، طرح طرح کے پھل فروٹ، طرح طرح کے پھول سے اپنی غذا حاصل کرو، کھاؤ۔ فَاسْلُكِي سُبُلَ رَبِّكِ ذُلُلًا، اور پھر اللہ نے تمہارے لیے جو راستے آسان کر دیے ان راستوں پہ چل پڑو۔ اب آگے اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے، یہ شہد کی مکھی گھر بناتی ہے، قسم قسم کے پھلوں سے پھولوں سے اپنی غذا لیتی ہے، چلتی پھرتی اللہ کی زمین میں روزی تلاش کرتی ہے، نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ اس کے پیٹ سے ایک خاص قسم کا مشروب نکلتا ہے جسے ہم اور آپ شہد کہتے ہیں، رنگ برنگ کا ہوتا ہے، کبھی سفید نکلے گا تو کبھی لال اور سرخ کلر میں، کبھی زرد کلر میں۔ جس طرح سے وہ پھول کھاتی ہے، جس طرح سے وہ غذا لیتی ہے، زمانے اور جگہ کے اعتبار سے اس کا رنگ بدلتا رہتا ہے۔ فیہ شفاء للناس، جو اس مکھی کے ذریعے سے مشروب نکلتا ہے اللہ تعالیٰ نے اس میں لوگوں کے لیے شفا رکھی ہے۔ ان فی ذلک لآیۃ لقوم یتفکرون، اے میرے بندوں، اس مکھی کے پیدا کرنے میں اور اس مکھی کے ذریعے سے شہد کو نکالنے میں یقیناً ان لوگوں کے لیے بڑی نشانی ہے جو لوگ اللہ کی آیتوں میں غور و فکر کرتے ہیں۔ یہ قرآن کی آیت ہے تو چھوٹی سی مخلوق، لیکن اللہ نے اس آیت کو اور اس مخلوق کو اپنی ربوبیت اور اپنے رب ہونے کی دلیل بنا کے پیش کر رہا ہے۔ مکھی چھوٹی سی ہے، اپنی اوقات سے بڑا گھر بناتی ہے، مل کے جل کے اتحاد کر کے گھر بناتی ہے، کبھی کڑوا کھاتی ہے، کبھی میٹھا کھاتی ہے، کبھی نمکین کھاتی ہے، الگ الگ ٹیسٹ کی چیزیں اپنے اندر لیتی ہے اور میٹھا شہد انسان کے حوالے کر دیتی ہے۔ یہ ساری چیزیں ایک چھوٹی سی مخلوق میں پیدا کرنے والے رب کے سامنے جھک جاؤ، یہ اللہ کا پیغام ہے۔ اس لیے اللہ نے کہا ان فی ذالک لآیۃ لقوم یتفکرون، نشانی ہے اس چھوٹی سی مخلوق کے اندر ان لوگوں کے لیے جو غور و فکر بھی کیا کرتے ہیں، جن کی زندگی صرف جینے اور کھانے پینے رہنے کا نام نہیں، سوچ بھی ہے ان کی زندگی میں، غور بھی ہے، مقصد کے تئیں کبھی ان کا دل بھی جاگتا ہے، دماغ بھی چلتا ہے، انہیں وہ نشانی ملے گی۔ اس آیت کی تفسیر کئی تفسیر کی کتابوں میں میں نے دیکھی، سب سے مفصل تفسیر علامہ ابن قیم رحمہ اللہ نے تقریباً 4 سے 6 صفحوں میں کی ہے، اور وہ باریکیاں اور اس مکھی کے زندگی کے حوالے سے وہ باتیں بتلائی ہیں، ایسا لگتا تھا پڑھتے وقت کہ شاید جیسے علامہ ابن قیم رحمہ اللہ اس مکھی کو سامنے رکھے ہوئے ہیں اور اس کی زندگی کے بارے میں ڈسکرائب کر رہے ہیں، مائکروسکوپ سے اسے دیکھ رہے ہیں اور پورا لکھتے جا رہے ہیں۔ بڑی باریکی سے اس کے حوالے سے لکھا ہے۔ آئیے اس مکھی کے حوالے سے اللہ کے نبی کی ایک حدیث سناؤں، پھر اس پہ گفتگو کرتا ہوں۔ مسند احمد کی حدیث ہے، 6872 حدیث کا نمبر ہے، علامہ احمد شاکر نے اس کی سند کو صحیح کہا ہے۔ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے شہد کی مکھی سے ہمیں اور آپ کو پیغام کیا دیا ہے۔ آپ کا ارشاد ہے والذی نفس محمد بیدی، قسم ہے اس ذات کی جس کے ہاتھ میں محمد الرسول اللہ کی جان ہے، ان مثل المؤمن لکمثل النحلہ، ایک مومن کی مثال ایک شہد کی مکھی کی طرح ہے، اکلت طیبا ووضعت طیبا ووقعت فلم تکسر ولم تفسد، مثال اس طرح ہے کہ شہد کی مکھی حلال کھاتی ہے، پاکیزہ چیزیں کھاتی ہے اور پاک چیزیں دنیا کے سامنے نکالتی بھی ہے،
جس پھول پہ بیٹھ کے وہ اپنی غذا لیتی ہے کبھی بھی اس پھول کو توڑتی نہیں، نہ ہی اس کے اوپر گندگی پھیلاتی ہے، نہ اسے برباد کرتی ہے۔ اللہ کے حبیب نے فرمایا ان مثل المؤمن لکمثل النحلہ، ایک مومن کی مثال ایک شہد کی مکھی کی طرح ہے۔ یعنی اللہ کے نبی یہ کہہ رہے ہیں مومنوں، مسلمانوں، شہد کی مکھی کی طرح اپنے آپ کو بنا کے دکھاؤ۔ اس میں کیا کیا خوبیاں ہیں میں 6 پوائنٹس آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ پوائنٹ نمبر 1، اللہ کے نبی نے فرمایا اکلت طیبہ، اس کے اندر ہمارے اور آپ کے لیے کیا مثال موجود ہے؟ یہ شہد کی مکھی پاک چیزیں کھاتی ہے۔ پیغام دیا جا رہا ہے مسلمانوں، مومنوں، تم بھی پاک چیزیں کھایا کرو، حلال چیزیں کھایا کرو، حرام سے دور رہا کرو۔ قرآن مقدس سورہ بقرہ آیت نمبر 172 اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا یا ایھا الذین آمنوا کلوا من طیبات ما رزقناکم واشکروا للہ ان کنتم ایاہ تعبدون، اے ایمان والو جو ہم نے تمہیں حلال روزیاں عطا کی ہیں ان میں سے کھاؤ پیو اور اللہ کا شکر ادا کرو، ان کنتم ایاہ تعبدون، اگر تم اس اللہ کی عبادت کرنے والے ہو۔ اللہ نے حلال روزی کھانے کے لیے ہمیں اپنی عبادت کا حوالہ دیا اور فرمایا میرے بندو حلال کھاؤ، میرا شکریہ بھی ادا کرتے رہو، تب تو میری عبادت میں سچے ہو۔ پہلا پیغام دیا جا رہا ہے کہ حلال کھاؤ، مکھی شہد کی حلال کھاتی ہے۔ اگر ہم حرام کھائیں گے ہماری عبادتیں اللہ کی بارگاہ میں قبول نہیں ہوں گی۔ اللہ کے نبی ارشاد فرماتے ہیں ایک لمبا سفر کرنے والا بندہ جب اللہ کے سامنے ہاتھ اٹھاتا ہے دعا کرتا ہے اللہ رب العالمین سے، حالت سفر میں اللہ سے مانگنا چاہتا ہے لیکن اللہ اس کی دعا کو قبول نہیں کرتا، کیونکہ اس بندے کی غذا حرام کی رہی، کیونکہ اس بندے کا لباس حرام کا رہا، حرام کا کھایا، حرام کا پیا، حرام کا پہنا، فَأَنَّا يُسْتَجَابُ لَهُ، تو اللہ تعالیٰ اس بندے کی دعا کیسے قبول کر لے؟ اللہ نے مومنوں کو، مسلمانوں کو، حتیٰ کہ رسولوں کو بھی کہا ہے کہ حلال کھاؤ، پاک چیزیں کھاؤ۔ آج ہم بہت ساری چیزیں حرام کھاتے ہیں، ناپاک چیزیں کھاتے ہیں۔ ہمیں اور آپ کو شہد کی مکھی کو سامنے رکھنا چاہیے۔ اللہ ہمیں پیغام دیتا چھوٹی سی مخلوق کے ذریعے سے، اے اشرف المخلوقات تو سدھر جا۔ دوسرا پوائنٹ آپ نے ارشاد فرمایا وَوَضَعَتْ طَيِّبًا، کھایا ہے حلال تو حلال نکالے گی، پاک چیز نکالے گی۔ شہد کی طرف اشارہ دے رہا اللہ تعالیٰ، اے مومنو حلال کھاؤ گے تو تمہاری منہ سے اچھی باتیں نکلیں گی، تم بدتمیز نہیں ہوگے، تمہارے گفتار و کردار میں اخلاق جھلکے گی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا من کان یؤمن باللہ والیوم الآخر فلیقل خیرا او لیصمت، جس کا ایمان اللہ پر آخرت کے دن پر ہو تو یا تو وہ خاموش رہے اور اگر بولے تو اچھی بات بولے، بولنا ہو تو اچھی بات بولو ورنہ خاموش رہنا تمہارے لیے بہتر ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، اے ایمان والو اللہ سے ڈرو، وقولوا قولا سدیدا، اور تم ہمیشہ اچھی اور سدھری صاف صحیح باتیں کیا کرو۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں من کان یؤمن باللہ والیوم الآخر فلا یؤذی جارہ، جس کا اللہ پر آخرت کے دن پر ایمان ہو وہ اپنے پڑوسی کو کبھی تکلیف نہ دے۔ المسلم من سلم المسلمون من لسانہ ویدہ، حقیقی مسلمان تو وہ ہے جس کے ہاتھوں سے، جس کی زبان سے دوسرے مسلمان محفوظ ہوں۔ حلال کھانے والا کبھی بھی کسی شخص کے ساتھ بدتمیزی نہیں کرتا، اپنی زبان سے کسی کو گالیاں نہیں دیتا، کسی کی غیبت و چغلی نہیں کرتا، ہمیشہ خود کو پاک رکھنے کی کوشش کرتا ہے، کسی کو تکلیف نہیں دیتا۔ پیغام دیا جا رہا ہے ایک چھوٹی سی مخلوق سے، سیکھو، کھاؤ حلال اور لوگوں کو تکلیفیں نہ دو، لوگوں کو تو جو چیزیں پہنچاؤ وہ بھی پاک ہونی چاہیے، صاف ستھری ہونی چاہیے۔ آپ نے فرمایا وَوَقَعَتْ فَلَمْ تَكْسِرْ وَلَمْ تُفْسِدْ، یہ جب اپنی غذا لینے کے لیے کسی پھول پر بیٹھتی ہے، کسی پھل پر بیٹھتی ہے تو وہ اسے توڑتی نہیں، اسے برباد نہیں کرتی،
پیغام یہ دیا جا رہا ہے ووقعت، یعنی یہ شہد کی مکھی اپنی روزی کے لیے اپنے گھر ہی میں نہیں بیٹھی رہتی ہے، گھر سے نکلتی ہے، کانٹوں والے درختوں کے درمیان جا کر ڈھونڈ کر اس پھول پر بیٹھتی ہے۔ اے مومنو، اللہ پر بھروسہ کرنے کا صحیح طریقہ یہ ہے کہ تمہارا توکل اللہ پر ہو، لیکن گھروں سے نکل کر اللہ کی روزی کو تلاش کرو۔ تمہیں کانٹوں کے درمیان بھی روزی پانے کے لیے چلنا پڑ سکتا ہے۔ فرمایا اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم کے اندر فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانْتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ وَابْتَغُوا مِنْ فَضْلِ اللَّهِ، اے میرے بندو، جب جمعہ کی اذان دے دی جائے تو اپنے کاروبار کو بند کر دیا کرو۔ اِذَا نُودِيَ لِلصَّلَاةِ مِنْ يَوْمِ الْجُمْعَةِ، جب جمعہ کے دن اذان دے دی جائے، نماز کے لیے پکار دیا جائے تو اپنے کاروبار بند کر دیا کرو۔ لیکن جب نماز ختم ہو جائے فَانْتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ وَابْتَغُوا مِنْ فَضْلِ اللَّهِ، تو اللہ کی زمین میں پھیل جاؤ اور اللہ کی دی ہوئی روزیوں کو تلاش کرو۔ اسلام یہ نہیں کہتا کہ مسجدوں میں بیٹھے رہو صبح سے شام تک تمہیں روزیاں ملیں گی، کرنا پڑے گا، حرکت میں برکت آئے گی۔ ووقعت، یہ وقعت کا لفظ یہ بتلا رہا ہے کہ مکھی اپنے گھر سے، اپنے چھتے سے، اپنی بھیڑ سے نکلتی ہے، تب تو جا کے کسی پھول پر بیٹھتی ہے، اور پھول ہمیشہ کانٹوں کے درمیان ہوتا ہے۔ محنت انسان کو کرنی پڑے گی۔ ہمارے رسول نے ارشاد فرمایا، صحیح مسلم کتاب القدر کی روایت ہے، احرص علی ما ینفعک، اے میری امت کے لوگوں، جو تمہارے لیے دنیا و آخرت کے حوالے سے نفع بخش ہے اس کے لیے حریص بن جاؤ، محنت کرو اور بھروسہ اللہ پر رکھو، کبھی سستی نہ کرنا، عاجزی نہ دکھانا، سستی نہ دکھانا، مضبوطی سے کام کرنا۔ یہ میرے نبی کا بھی پیغام ہے، قرآن کا بھی پیغام ہے۔ فلم تکسر، یہ اپنی روزی لیتی ہے پھول کو نقصان پہنچائے بغیر۔ پیغام دیا جا رہا ہے مسلمانوں، جس تھالی میں کھاؤ کبھی اس میں چھید کرنے کی کوشش نہ کرنا۔ جو تمہارے لیے روزی کا ذریعہ بنا اس کی روزی کو چھیننے کی کوشش نہ کرنا۔ آج بزنس کی دنیا میں یہ ہوتا ہے، جو انگلی پکڑاتا ہے اسی کی انگلی توڑنے کی کوشش کی جاتی ہے، تبھی لوگ راتوں رات بڑے بن جاتے ہیں۔ اور ایسے کئی مناظر آپ سن چکے ہوں گے کہ جو میدان کاروبار میں لے گیا اسی کی نیا اس نے ڈبو دی۔ اس چھوٹی سی مخلوق سے سبق دیا جا رہا ہے، غداری اور دھوکہ، جھوٹ اور مکاری، عیاری تمہاری نشانی نہیں ہے، اس چھوٹی سی مخلوق سے سیکھ لو، یہ اس پھول کو کبھی برباد نہیں کرتی۔ وَلَمْ تُفْسِدْهَا، وہاں گندگی بھی نہیں پھیلاتی ہے۔ پیغام دیا جا رہا مسلمانوں، جس جگہ اپنی روزی روٹی کمانے کے لیے جانا وہاں اپنے کام سے کام رکھنا، وہاں تم فساد نہ برپا کرنا، وہاں تم گندھ مت مچانا، وہاں گندگی مت پھیلانا۔ ایک چھوٹی سی مخلوق سے اللہ بڑی برتیں، بڑی نصیحتیں ہمیں دے رہا ہے، زندگی گزارنے کا طریقہ سکھایا جا رہا ہے۔ یہ میرے نبی کا کلام ہے، میرے نبی کی حدیثیں ہیں، جس کے اندر سمندر کو کوزے میں بند کرنے والی بات ہے۔ بڑی بڑی باتیں چھوٹے چھوٹے جملے میں میرے نبی کہہ گئے۔ اور چوتھی بات یہ ہے کہ اس چھوٹی سی مخلوق سے اللہ ہمیں اور آپ کو پیغام دے رہا ہے کہ اے مومنو، اے مسلمانوں، تم جب بھی کام کرنا مل جل کے کرنا۔ کیسے؟ اس کے لیے آپ کو مکھی جو شہد کی ہوتی ہے اس کی زندگی پہ غور کرنا ہوگا۔ ابن قیم رحمہ اللہ نے لکھا ہے، اس مکھی کی خوبی یہ ہے کہ ہمیشہ یہ جھنڈ میں رہتی ہیں اور یہ مل جل کر کام کرنا جانتی ہیں، ورنہ آپ دیکھیے مکھی چھوٹی سی ہے، اتنا بڑا چھتا بنا کیسے؟ ایک مکھی کی بس کی بات نہیں ہے۔ یہ سب مل کے اپنا گھر بناتی ہیں، مل کے شہد تیار کرتی ہیں، جس سے ہم اور آپ فائدہ اٹھاتے ہیں۔ تو ایک ساتھ مل کر کام کرنے کو یہ مکھی ہمیں سکھاتی ہے۔
اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا ایک مومن دوسرے مومن کے ساتھ ایسے رہے جیسے ایک گھر کی دیواریں ہوتی ہیں، اس دیوار کے اندر جو اینٹیں رکھی ہوئی ہیں آپس میں جب تک وہ ملے نہ دیوار مضبوط نہیں ہوتی ہے۔ کل بنیانی یشد بعضہ بعضا، اس دیوار کی طرح ہو جائیں، ان اینٹوں کی طرح ہو جائیں جو آپس میں ایک دوسرے کو مضبوط کرتی ہیں۔ آج مسلمانوں کا حال یہ ہے کہ اپنے دین کی زندگی کو، دین کے معاملات کو مل جل کر حل کرنا تو دور کی بات ہے، یہ اتنی بیچاری قوم ہو گئی ہے کہ یہ نماز میں بھی اپنے آپ کو مل کر کھڑا ہونا پسند نہیں کرتی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم صف بندی کے حوالے سے میں گفتگو کرنا، آپ نے ارشاد فرمایا ہے کہ جب لوگ جان بوجھ کر صفوں کے درمیان شگاف اور جگہ چھوڑتے ہیں تو دونوں نمازیوں کے دلوں میں نفرت ڈال دی جاتی ہے۔ یہ خدائی عذاب ہوتا ہے۔ جس قوم کو اتنی بھی عقل نہیں کہ عبادت میں ہم مل جل کے کھڑے ہو جائیں، جہاں کوئی امیر و غریب کا فرق نہ ہو، وہ قوم مل جل کر کب کون سا دین کا کام کرے گی؟ کب یہ قوم کے لیے تعلیم کا، تربیت کا انتظام کر پائیں گے؟ جو صرف کھڑے ہونے کے لیے لڑائیاں کرتے ہوں کہ ہم دور رہیں گے، ہم قریب نہیں آ سکتے۔ اس چھوٹی سی مخلوق سے سیکھیں کیسے مل کے کام کیا جاتا ہے۔ بزنس بھی بغیر ملے نہیں ہوتا، اس میں بھی ایک دوسرے سے لین دین کرنا ہی پڑتا ہے۔ اور سب سے بڑی مثال، اگر اللہ تعالی مل جل کے کام کرنے کے خلاف ہوتا تو ہمیں اور آپ کو جنگلوں میں رہنے کا حکم دیتا، لیکن اسلام کہتا ہے نہیں، تم انسان کی آبادی میں رہو، انسانوں کے ساتھ رہو، کنیکٹ رہو، مل جل کے رہو، کام کرو۔ یہ ہمیں اور آپ کو پیغام دیا جاتا ہے۔ اسلام میں تو تبتل ویسے ہی آرام ہے، دنیا سے کٹ جاؤ، بالکل کچھ نہ کرو، یہ اسلام میں جائز نہیں ہے۔ خاص طور سے دین کا کام بغیر ملے نہیں ہو سکتا۔ اس چھوٹی سی مخلوق سے سبق دیا جا رہا ہے، مسلمانوں مل جل کے رہو، آپسی اتحاد کو پارا پارا نہ کرو۔ پانچواں سبق، پانچویں بات یہ کہی گئی کہ اے مسلمانوں صرف اپنے لیے جینا بند کرو، دوسروں کے لیے نفع بخش بن کے دکھاؤ۔ ایک چھوٹی سی مکھی یہ محنت کرتی ہے، کانٹوں بھرے درختوں پہ جا کر پھول سے رس نچوڑ کر سفر کر کے واپس اپنے گھر پہ آ کر وہ رس تیار کرتی ہے، خود استعمال نہیں کرتی ہے۔ ہمارے اور آپ کے لیے وہ اللہ نے تیار کیا ہے، یعنی کہ وہ مکھی دوسرے کے لیے محنت کر رہی ہے۔ اپنے لیے تو جینے کا طریقہ ہر کسی کو آتا ہے، جانور بھی خود کی غذا حاصل کر لیتا ہے، لیکن دوسروں کے لیے جینا، دوسروں کے لیے نفع بخش بننا، دوسروں کو فائدہ پہنچانا، یہ طاقت اور یہ پاور، یہ خوبی اور خصلت صرف انسانوں میں رکھی گئی ہے۔ یہ ہم اور آپ کو بننا ہوگا، جسے ہم اور آپ کہتے ہیں نا مطلب کی دنیا، وہ انسانوں میں نہیں ہونا چاہیے۔ اس چھوٹی سی مکھی کے ذریعے سے سبق دیا گیا۔ ہمارے نبی نے ارشاد فرمایا احب الناس الی اللہ انفعهم، سب سے پیارا بندہ اللہ کی نگاہ میں وہ ہے جو لوگوں کے لیے سب سے زیادہ نفع بخش ہو، لوگوں کے لیے سب سے زیادہ فائدہ پہنچانے والا ہو۔ وَأَحَبُّ الْأَعْمَالِ إِلَى اللَّهِ سُرُورٌ تُدْخِلْهُ عَلَى مُسْلِمٍ، اور سب سے پیارا کام اللہ کی نگاہ میں یہ ہے کہ تم کسی مسلمان کے چہرے پہ مسکراہٹ لے آؤ، اس کو دلی خوشی پہنچاؤ۔ او تکشف عنہ کربا، اسے کوئی مصیبت آئی ہے، اس کی مصیبت کو ختم کرنے میں اس کا سہارا بن جاؤ۔ او تطرد عنہ جوعا، وہ بھوکا ہے اسے کھلاؤ، اس کی بھوک ختم کر دو۔ یہ میرے نبی کا پیغام ہے انسانیت کے لیے۔ ایک مکھی بھی ہمیں یہ سکھا رہی ہے جو ہمارے اندر نہیں ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو اس کی توفیق دے۔ چھٹی چیز جو بڑی اہم ہے، اس مکھی کے اوپر اگر آپ ریسرچ کریں گے تو معلوم یہ ہوگا کہ اس مکھی کا جو جھنڈ ہوتا ہے اس میں ایک رانی مکھی بھی ہوتی ہے، اور یہ بات شیخ ابن قیم رحمہ اللہ نے بھی لکھی ہے۔ وَمِنْ أَعْجَبِ شَانِهَا أَنَّ لَهَا أَمِيرًا، یہ جملہ ارشاد فرمایا کہ عجیب بات یہ ہے کہ ان کا ایک امیر بھی ہوتا ہے، جسے ہم اور آپ اپنی بھاشا میں رانی مکھی بولتے ہیں۔ جانتے ہیں اس رانی مکھی کا کام کیا ہوتا ہے؟ وہ حقیقت میں رانی ہوتی ہے، اسے کرنا نہیں کچھ زیادہ ہوتا ہے، ساری مکھیوں کے اوپر کنٹرول بنا کے رکھنا۔ یہاں تک لکھا شیخ نے
کہ جب یہ مکھیاں اپنی روزی کے لیے جنگلوں پہاڑوں کی طرف چلی جاتی ہیں، واپس اپنے اندر وہ رس لے کے آتی ہیں، تو گھر کے دروازے پر وہ رانی مکھی کھڑی ہوتی ہے تاکہ دروازے پہ بھیڑ نہ ہو، تہذیب سے وہ ایک ایک کر کے اندر داخل ہو تاکہ کوئی غذا برباد نہ ہونے پائے، اور وہ مکھی کی نگرانی میں ساری مکھیاں اندر داخل ہو جاتی ہیں، کوئی ازدحام نہیں، کوئی لڑائی جھگڑا نہیں۔ یہاں تک لکھا ہے کہ جب دو جھنڈ اکٹھا ہو جاتے ہیں، یہ شہد کی جو مکھیاں ہوتی ہیں جھنڈ میں رہتی ہیں، ایک جھنڈ میں ایک ہی رانی ہوتی ہے، جب دو جھنڈ اکٹھا ہو گئی تو دو رانیاں ہو گئیں۔ امیر و حاکم میں اختلاف نہ ہو، کرسی کی لڑائی نہ ہو، منصب کی لڑائی نہ ہو، اس کے لیے دونوں جھنڈ کی مکھیاں مل کر ایک اپنی رانی کو قتل کر دیتی ہیں اور ایک ہی کو اپنا اغوا بناتی ہیں تاکہ آپس میں انتشار نہ ہو کہ میرا امیر یہ، میرا امیر یہ شیخ نے ذکر کیا، واللہ عالم کہاں تک صحیح ہے، لیکن سبق تو ضرور ہمیں دیا گیا۔ اے مسلمانوں، تمہارا بھی کوئی اغوا اور رہنما ہونا چاہیے جس کی تم پیروی کرو، اتباع کرو، جس کے نقش قدم پہ تم چلو۔ اور الحمدللہ ہم وہ قوم ہیں جسے رہبر کی کمی نہیں، ہمارے پاس رہبری کے نام پر آقا نامدار محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت موجود ہے۔ ہمیں اللہ نے ایسے ہی بھٹکتا ہوا نہیں چھوڑا، ہمارے پاس قرآن موجود ہے، ہمارے نبی کی نورانی تعلیمات موجود ہیں۔ کمی ہم میں ہے جو ہم خود کو اندھیروں میں رکھنا پسند کرتے ہیں۔ اللہ نے ارشاد فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول واولی الامر منکم، اے ایمان والو اللہ کی اطاعت کرو، رسول کی اطاعت کرو، اور تم میں جو صاحب امر ہے، جو تمہارا حاکم ہے، جو تمہارے رہنما ہیں، ان کی اطاعت کرو، ان کی پیروی کرو۔ فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ، آپس میں اگر تمہارا اختلاف ہو جائے واپس اللہ اور اس کے رسول کی طرف پلٹ آؤ۔ قرآن کریم نے ہمیں اور آپ کو یہی تعلیم دی ہے جو اس چھوٹی سی مخلوق کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ ہم کو سکھا رہا ہے۔ ہمیں اپنے امیروں کی اطاعت کرنی چاہیے، لیکن آج مسلمانوں کا ایک بڑا طبقہ ہے جو اپنے آپ میں خود امیر بنا بیٹھا ہے، جو اپنے امیروں کے خلاف زبان درازی کر رہا ہے، اپنے چھوڑو دوسروں کے امیروں کے خلاف وہ گالی گلوچ بک رہا ہے، اس کے اوپر کفر کے فتوے لگا رہا ہے۔ ایسا نہیں ہونا چاہیے، اس چھوٹی سی مخلوق سے ہمیں سیکھنا چاہیے۔ ایک بات اور ابن قیم رحمہ اللہ نے ذکر کی ہے کہ یہ جو مکھی ہے یہ اپنی مالکن کی بھی فرما بردار ہوتی ہے اور یہ اللہ رب العالمین کی سب سے پہلے فرما بردار ہے۔ اور مثال لکھی ہے، کہا کہ دنیا میں دیکھ لو، شہد کی جو مکھیاں ہوتی ہیں ان کے گھر 3 جگہوں پہ ہوں گے، پہاڑوں میں، درختوں پہ، لوگوں کے گھروں میں۔ ان کا کہنا کہ ان 3 جگہوں کے علاوہ میں نے نہیں دیکھا۔ کہتے ہیں اس لیے کیونکہ اللہ تعالیٰ نے صرف 3 ہی جگہ انہیں گھر بنانے کے لیے کہا تھا۔ اللہ نے کیا ارشاد فرمایا، ان اتخذی من الجبال بیوتا، پہاڑوں میں گھر بناؤ، ومن الشجر، درختوں میں گھر بناؤ، ومما یعرشون، اور لوگ جو اپنے گھر بناتے ہیں، پہلے زمانے میں جو گھاس پھوس کے لکڑیوں کے گھر بنتے تھے اس کا تذکرہ اللہ نے فرمایا۔ تو کہا ان 3 جگہوں کے علاوہ کہیں اور ان کا گھر نہیں ملتا۔ معلوم یہ ہوا کہ ایک چھوٹی سی مخلوق اپنے اللہ کے فرمان کے آگے جھکی ہوئی 4تھی جگہ مجال نہیں کہ اپنا گھر بنا لے۔ یہاں ایک نقطہ یہ ملا کہ جو بھی مخلوق اپنے رب کا فرما بردار ہوتی ہے وہ ضرور اپنے امیر کا فرما بردار ہوتی ہے، اور جو اپنے امیر کا فرما بردار ہوتا ہے وہ اپنے رب کا فرما بردار ہوتا ہے۔ دونوں جگہوں پہ جو آدمی گڑبڑ ہوتا ہے وہی آدمی ملحد و کافر ہوتا ہے۔ اس لیے اسلام عمرہ کی اطاعت پر بہت فوکس کرتا ہے، اور اللہ کی اطاعت پہ تو بات ہی مت کیجیے، پورا قرآن بھرا ہوا ہے، کوئی گنجائش ہی نہیں کہ ہم اس کے خلاف چلے جائیں۔ فیہ شفاء للناس، اس کے اندر شفا رکھی گئی ہے۔ صحیح بخاری کتاب الطب، یہ حدیث کی کتاب ہے، اس میں میڈیسن کا ایک چیپٹر ہے۔ ڈاکٹری پیشے سے جڑے ہوئے ہر شخص کو یہ چیپٹر پڑھنا چاہیے تاکہ نبی کی تعلیمات اس حوالے سے کیا ہے وہ جان سکے۔ اس کے اندر حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے ایک روایت موجود ہے،
फरमाती हैं कान नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम युजीबुहुल हलवा वल असल, हमारे नबी की पसंद की ग़िज़ाओं में से मीठा भी और शहद भी था। हमारे नबी इसको पसंद किया करते थे, शहद भी पसंद करते थे, मीठा भी पसंद करते थे। और सही बुखारी ही में किताब तिब में बाबो दवाइल मबतून के अंदर एक रिवायत आती है कि जिसमें किसी शख्स को पेट की कोई बीमारी हो, हैजा या पेट खराब होने की बीमारी हो, उसका इलाज कैसा किया जाए। उसमें एक हदीस जिक्र करते हैं कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास एक शख्स आया और उसने कहा, अल्लाह के नबी मेरा एक भाई है, उसको बीमारी हो गई है पेट की, पेट खराब है उसका, क्या करूं मैं। आपने फरमाया इस्क़िही असला, उसे शहद पिलाओ। यही मक्खी का शहद जो था, इसी के बारे में आपने फरमाया, उसने पिलाया। दूसरे दिन फिर आया, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कहा, या रसूल अल्लाह इन्नी सक़ैतुहु फलम यज़ददहु इल्ला इस्तितलाक़ा, आय अल्लाह के नबी मैंने वो शहद पिलाया और ज्यादा उसका पेट खराब हो गया। आपने फरमाया इस्क़िही असला, शहद पिलाओ। 2 बार 3 बार कई मरतबा जब हो गया, उन्होंने आकर यही जिक्र किया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया सदक़ल्लाह व कज़ब बत्नु अख़ीक, मेरा रब सच्चा है, कुरान की तालीम सच्ची है, तेरे भाई के पेट में गड़बड़ी है। इसकी शरह सही बुखारी के अंदर लिखे इमाम इब्न हजर रहमहुल्लाह ने बड़ी लंबी तफसील से इसकी शरह की है और कहा कि जब आदमी को फूड पॉइजन हो जाए, खाना ना हजम हो, बदहजमी हो जाए, तो जाहिर सी बात है डॉक्टरी पेशा के लोग भी बतलाते हैं पहले वो जो गलत चीजें उसके पेट में है वो निकलनी चाहिए, वो जब तक निकलेंगे नहीं पेट सही होगा। तो ये जो कहा गया शहद पियो, पहली मर्तबा दूसरी मर्तबा जब उसने शहद पिया तो पेट के अंदर जो फजलात थे वो निकल गए, और जब तक वो पूरे निकले नहीं तब तक उसका पेट नहीं सही हुआ। लेकिन बार बार उनके आने की वजह से मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये तालीम दी कि ऐ मेरी उम्मत के लोगों, कभी भी किसी वक्त भी किसी भी लम्हे भी तुम कुरान की किसी आयत पे शक न करना कि अल्लाह ने ये कहा है और ये हो नहीं रहा है। नहीं समझे मेरी बात। अल्लाह ने कहा फीही शिफाउल लिन्नास, इसके अंदर बाज बीमारियों की शिफा है, अल्लाह ने ये बात कही। मेरे नबी ने खास तौर से पेट की बीमारी के लिए शहद को पीने के लिए कहा। अब सामने वाला कह रहा नहीं सही हो रहा, हम और आप होते तो क्या कहते हैं, हो सकता है गलती हो गई हमारे नबी से, हो सकता है गलती हो गई मेरे नबी से, लेकिन ये बात आपको यकीन से मानना होगा कि ये जो मेरे नबी ने कहा कि शहद पी लो, ये वमा यंतिकु अनिल हवा इन हुवा इल्ला वह्यु यूहा के तबसरे में कहा था। मेरे नबी ने अपनी मर्जी से नहीं कहा था, यह अल्लाह के हुक्म से कहा था। इसलिए मेरे नबी ने अपनी बात को कुरान के ऊपर रख के फरमाया सदक़ल्लाह, ये जो मैंने कहा कि शहद में शिफा है, ये बात सही है क्योंकि मेरे रब ने कहा फीही शिफाउल लिन्नास। अगर सही नहीं हो रहा है तो पेट गड़बड़ हो सकता है, पेट झूठा हो सकता है, पेट के अंदर खराबी हो सकती है, कोई और वजह हो सकती है, लेकिन बात अल्लाह की झूठी नहीं हो सकती है। पैगाम ये दिया गया, ऐ मुसलमानों, कुरान की कोई तालीम, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कोई तालीम अगर साइंस के खिलाफ भी तुम्हें वक्ती तौर से नजर आए तो तुम्हें साइंस को झुठलाना है, रसूलुल्लाह की तालीम को नहीं झुठलाना है। हो सकता है साइंस की बातें आपको आज ना समझ में आए, हो सकता है साइंस गलत हो, लेकिन आपको यकीन इतने लेवल तक कुरान और हदीस पे होना चाहिए कि ये सामने की चीजें जो मैं आंखों से देख रहा हूं ये गलत हो सकती है, लेकिन अल्लाह के नबी का कलाम, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान, अल्लाह का कुरान कभी भी गलत नहीं हो सकता। ये पहले मरहले में हमारा और आपका अकीदा होना चाहिए। इसलिए जब भी कोई आपसे सवाल करे किसी भी बुनियाद पर, खास तौर से शहद वाली हदीस पर, मुनकिरीन हदीस, खास तौर से उन लोगों ने जो इस्लाम के खिलाफ है, मुल्हिदीन है, उन लोगों ने इतराज किया, कहा कि अल्लाह के नबी ने कहा इसमें शिफा है, और वो भी ऐसी बीमारी में जो पेट की बीमारी है, जबकि शहद गर्म होता है और गर्म चीज पेट के लिए दे रहे हैं जो उसके लिए नुकसानदेह हो सकती है। इतराज किया, यानी हदीस को झुठलाने के लिए बड़ी कोशिशें की हैं, कि हदीस गलत है। तो उनके लिए अगर आपको तफसीली जवाब नहीं आता तो पहला और बेसिक जवाब मेरे नबी ने सिखा दिया है, जो हर मुसलमान को जानना चाहिए, चाहे वो जाहिली क्यों ना हो। आपको मुनाजरे की जरूरत नहीं, आपको इतना सिर्फ कहना है सदक़ल्लाहु व कज़ब बत्नु अख़ीका, अल्लाह सच्चा है, तुम झूठे हो, तुम्हारी बातें झूठी है, तुम्हारा साइंस झूठा, तुम्हारी मशीनें झूठी हैं।
یہ ایمان ہونا چاہیے. ہم وہ لوگ ہیں جو اللہ کی باتوں پر انتہائی زیادہ یقین رکھتے ہیں. اپنی جانوں پہ ایک بار یقین ہو یا نہ ہو, اپنی سانسوں پہ ایک بار یقین ہو یا نہ ہو, لیکن اللہ اس کے رسول کی باتوں میں ذرہ برابر ہمیں شک نہیں ہونا چاہیے. جس دن آپ کو شک ہوا اپنے دین کے حوالے سے, اپنے قرآن و حدیث کے حوالے سے, آپ اپنے ایمان کو بچانا کی کوشش کیجئے. آپ کا ایمان خطرے میں آ چکا ہے, اور خطرے میں اس لیول کا آ چکا ہے کہ آپ اسلام سے کب باہر نکل جائیں آپ کو کوئی پتہ نہیں چلے گا. اس لیے یہ نبی کا جواب یاد رکھیں, اللہ سچا ہے, تمہارے بھائی کا پیٹ جھوٹا ہے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق دے. آمین.